بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کی گہما گہمی عروج پہ ہے. ہر سیاسی جماعت اپنے منشور کے ساتھ عملی سیاست میں مصروف ہے اور ووٹرز کو موبلائز کرنے میں مصروف ہے. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں بھی میدان میں ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک لبیک کے ایم این اے جو حلقہ این اے 163 کے سید احمد بخاری شاہ. ان سے ہم جانیں گے, ان سے تھوڑے سخت سوالات بھی کریں گے کیونکہ الیکشن کے حوالے سے وہ کس منشور پہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے کینڈیڈیٹ کیا ہوں گے. جی کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ جی, اللہ رسول کا فضل ہے. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پارٹی پہ یا اس حلقے میں کس منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی ہمارا بہت مختصر سا ڈیٹیل کے ساتھ تو ہمارا الحمدللہ مرکزی امیر صاحب نے اعلان کیا ہے. مختصر سا ہمارا جو منشور ہے ہمیں بابا جی بتا گئے ہیں, اسلام, عوام اور پاکستان. یہ ہمارا منشور ہے کہ اسلام کو ہم نے پاکستان میں نافذ کر کے قوم کی خدمت کرنی ہے. جیسے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں, سروری در دین ما خدمت گری است, عدل فاروقی و فقر حیدری است. علامہ اقبال کہتا ہے کہ حکمرانی کا صرف ایک ہی اصول ہے کہ قوم کی خدمت کی جائے. جیسے سیدنا فاروق اعظم اور مولا علی شیر خدا نے, سیدنا صدیق اکبر نے, عثمان غنی نے کیا ہے, ویسے کریں گے انشاءاللہ. احمد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, سیاسی گہما گہمی عروج پہ ہے, اب حلقے میں موجود ہیں, دو کینڈیڈیٹ ہیں, چودھری ماجد کثر جو پی پی 242 سے ہیں, اب وہ بھی کافی متحرک نظر آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے کچھ باتیں چلنی ہیں میڈیا پہ کہ اعجاز الحق صاحب جو پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے چیئرمین ہیں, ان کے ملاقات ہوئی ہے آپ کے میر سید احمد رضوی صاحب سے. کیا ایسا کچھ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں, رضوی صاحب کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا ہے اور آپ وڈرا کریں گے دونوں کینڈیڈیٹ یہاں سے؟ یہ ہمارے امیر صاحب نے کراچی میں اعلان کیا تھا کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا جناب اتحاد, تو ہم اس کے ساتھ صرف ایک ہی کر سکتے ہیں, وہ لتر ایڈجسٹمنٹ. وہ ہمارے امیر صاحب نے فرمایا تھا لتر ایڈجسٹمنٹ. جو آئے گا ہمارے نظریہ, ہمارا نظریہ بکاؤ نہیں ہے. ہماری جوتی کی وہ جو تسمے کے اوپر پلاسٹک لگی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ ان کا باپ امریکہ بھی نہیں خرید سکتا. یہ تو ہمارے بچے لگتے ہیں, یہ تو امریکہ کے ویسے بھی بچے ہیں, وہ ان کے اعلیٰ کار ہیں. یہاں پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں نہیں فلاں بھی گئے. یہ اصل میں 76 سالہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ایسا ہے کہ سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ بھی جو آیا ہے, ہمارے بچوں کو پیسے پیش کیے گئے ہیں, ہمارے بچوں کو, ہماری بات نہیں ہے, بچے ہمارے جو پی پی کے عہدیدار ہیں ان کو 3 کروڑ روپیہ دیا جی, ایک ایم پی اے بٹھا دیں, اور 4 کروڑ پیچھے سے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا سودا ہو چکا ہے. اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا بازار مصطفیٰ میں. تو ہماری جماعت کا نظریہ ہے, اس نظریے پہ ہم کھڑے ہیں, قوم نے اعتماد کیا ہے, تو انشاءاللہ قوم کی اس اعتماد پر, قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے انشاءاللہ. اگر آپ حلقہ این 163 سے کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کا فورڈ عباس کے لیے جو پرائیورٹی پہ کام ہوگا یا بیسک کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ جناب ہم انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان سب سے پہلے اسلام کے اندر جو بنیادی ضروریات ہیں, لوگوں کی روٹی, کپڑا, مکان, یہ چیزیں انشاءاللہ لوگوں تک پہنچے گی. اور سیدنا فاروق اعظم ہمیں چل کر بتا گئے ہیں کہ جیسے انہوں نے غریبوں کے گھر تک خود کاندھے پر رکھ کر آٹے کا تھیلا پہنچایا تھا, تو انشاءاللہ تحریک لبیک جب اللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے ہمیں برسر اقتدار میں لائے گا تو انشاءاللہ قوم کی خدمت کریں گے. اور جتنے یہاں پر چولستان میں اور ادھر ادھر ایریا خالی ہیں, تو انشاءاللہ اللہ ہمیں موقع دے گا تو انشاءاللہ یہاں انڈسٹریاں بنائیں گے. ہمارے نوجوانوں کو نہیں ضرورت پڑے گی دبئی جانے کی, امریکہ جانے کی, اور کینیڈا, برطانیہ, ملائیشیا, وہاں جا کر انگریزوں کی پھر ٹیبلیں صاف کرنے کی. انشاءاللہ پاکستان میں انشاءاللہ ایسی سہولیات پیدا کریں گے, پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے کہ انشاءاللہ پوری دنیا یہاں آئے گی کمانے کے لیے. کیا یہ ممکن ہے کہ نوجوان بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں اور مختلف جماعتوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو اس حلقے کا نوجوان تحریک لبیک کو سپورٹ کرے گا؟ جی انشاءاللہ جی, ہم تو پر امید ہیں. ان جتنے بھی دنوں میں ہم گئے ہیں, پچھلے 4 سے 5 دن میں جہاں جا رہا ہوں, ایک دن میں 13 جگہ, 15 جگہ, 20, 16, 17 جگہ بھی گئے ہیں, آج بھی گئے ہیں, اس سے پہلے بھی دن بھی گئے ہیں. جہاں گئے ہیں لوگوں نے محبت دی ہے, اور بہت زیادہ نوجوانوں نے دین کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کلمہ سب نے پڑھا رسول اللہ کا. تو ہم دین کے داعی ہیں, تو انشاءاللہ حضور کا دین لائیں گے. اور نوجوان تو ہمارے ساتھ, ہماری تحریک میں 80 سے 90% ہیں ہی نوجوان. اگر آپ اس موجودہ حلقے کی بات کی جائے تو پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں ایک پروجیکٹ آیا امروڈ روڈ کا, جس پہ 19 کروڑ کا وہ ٹوٹل پروجیکٹ تھا, کروڑوں کی کرپشن ہوئی. اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں کیا فرمایا آپ. میں بات کر رہا تھا کہ اس حلقے میں موجود ایک پروجیکٹ آیا جو امروڈ روڈ کے نام سے تھا, 19 کروڑ کا ٹوٹل پروجیکٹ تھا. سوشل میڈیا پہ اس چیز پہ بہت ساری پیشن گوئیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ تقریباً 15 کروڑ کے قریب کرپشن ہوئی. اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا؟ جناب اوپر سے لے کے نیچے تک سارے کرپٹ ہیں. یہ تو کروڑوں کے اربوں کھا گئے ہیں, تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ انہوں نے آگے جا کر دینا ہے. میرے آقا و مولا نے فرمایا دنیا میں جو جس نے
کرپٹ میں کا جو مال کھایا قیامت والے دن وہ اپنے منہ سے نکلے گا. جنہوں نے سڑکیں کھائی ہیں تو قیامت والے دن سڑکیں نکلیں گی ان کے منہ سے, حضور نے فرمایا تو وہ پورا ہوگا. یہ کرپٹ لوگ ہیں تو ان کا کام ہی یہی ہے. یہ 76 سال پاکستان کے اندر یہی کر رہے ہیں, اوپر سے لے کے تک 40 چور ہیں. علی بابا چینج ہو جاتا ہے, وہ 40 چوروں میں سے ایک آگے آ جاتے ہیں علی بابا, وہ پھر وہ علی بابا پیچھے ہو جاتا ہے, پھر ان 40 میں روک رہا کہتے ہیں وہ پچھلے چور ہیں, وہ ان میں سے پھر آگے آتا ہے کہتے نہیں پچھلے چور ہیں, پھر ایک اور آگے آ جاتا ہے تو کہتے نہیں وہ پچھلے چور ہیں. بس یہی 76 سالہ سے گیم چل رہی ہے. انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا, پاکستان حضور کے نام پر بنا ہے تو انشاءاللہ یہاں رسول اللہ کا نظام آئے گا. ایک اور بڑی اہم بات ہے جو جس طریقے سے مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کینڈیڈیٹس نے کروڑوں روپے کے پارٹی فنڈ دیے, اس کے بعد انہیں ٹکٹ جاری کیا گیا. کیا طریق لبیک بھی کروڑوں روپے کے فنڈ لیتا ہے اور ٹکٹ جاری کرتا ہے؟ نہ جی, ہماری جماعت کے اندر کوئی فنڈنگ نہیں ہے, کوئی ٹکٹ نہیں ہے. ہماری جماعت کے اندر جو آئے صرف ہماری ایک شرط ہے کہ وہ حضور کا غلام ہونا چاہیے, بس. اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جناب جبہ ہو, قبہ ہو, یہ ہو یا وہ ہو. صرف وہ رسول اللہ کا غلام ہو تو ہماری جماعت کے اندر آئے تو ہم ہماری پارٹی کا کوئی ایسا کوئی فنڈ والا یا ٹکٹ کا کوئی بھی نہیں. تو اگر بات کی جائے یہاں الیکٹڈ ایم این ایز کی تو فورٹ آباد کی تاریخ رہی ہے کہ جو بھی ایم این اے نے یہاں سے الیکشن لڑا ہے وہ موسٹلی فورٹ آباد سے باہر سے ہوتے ہیں, مقامی ایم این ایز نہیں ہوتے. تو کیا اس دفعہ بھی فورٹ آباد اپنا ایم این اے باہر سے دیکھ رہی ہے؟ انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا. ہم تو علامہ اقبال کہنا نا ہر ملک کے مایست. اقبال کہتا ہے سارا, علامہ اقبال کہتا ہے چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, ہم ہیں مسلم سارا جہاں ہمارا. فورٹ عباس ہو, دنیا کا کہیں بھی ہو, ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کے لیے اللہ نے زمین بنائی ہے. یہ تو بات ہی نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں, یہیں سے ہوگا انشاءاللہ. ہم یہیں کے ہیں, اللہ خیر فرمائے گا. ہمارے ساتھ موجود تھے طریق لبیک کے ٹکٹ ہولڈر NA163 کے سید احمد شاہ بخاری جو بات کر رہے تھے. انشاءاللہ نیکسٹ بات ہوتی ہے کسی نئے کینڈیڈیٹ سے.